آج کی ہماری نشست اور جمعۃ المبارک کا موضوع نظر بد کیا ہوتی ہے اور نظر لگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، نظر بد کی علامات کیا ہیں اور اس کے اثر سے کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بارگاہ الوہیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی نظر بد سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ یوں تو انسانی جسم کے تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہیں، ہر عضو وہ اپنے حیثیت کے اندر خاص ہے، لیکن آنکھ جو دیکھتی ہے پھر وہ دماغ کو بھیجتی ہے اور دماغ پھر دل کی طرف وہ چیز بھیجتا ہے اور دل پھر اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے بارے میں محبت کے جذبات رکھنے ہیں یا نفرت کے جذبات رکھنے ہیں۔ یہ آنکھ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آنکھ ثواب بھی کماتی ہے، جس طرح کعبۃ اللہ کی زیارت کی، جس طرح قرآن مجید کی زیارت کی، ماں باپ کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو یہ ثواب کما رہی ہے۔ ان نگاہوں نے، ان آنکھوں نے ثواب کمایا ہے، اور یہی نگاہیں، یہی آنکھیں ہیں، یہ نا محرمات کو دیکھتی ہیں اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کو یہ آنکھیں دیکھتی ہیں تو یہ گناہ کما رہی ہیں۔ آنکھیں جو ہیں یہ نگرانی بھی کرتی ہیں، ڈیوٹی دیتی ہیں، نگرانی بھی کرتی ہیں آنکھیں، اور یہی آنکھیں جاسوسی بھی کرتی ہیں۔ نظر میں فرق ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ تو نظر کی جولانیاں ہیں، نظر سے اظہار محبت بھی ہوتا ہے اور انہی آنکھوں سے اظہار نفرت بھی ہوتا ہے۔ انسان تو انسان رہے، یہ نگاہیں جو ہیں، یہ آنکھیں جانور اور یہ دوسری جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب شیر شکار کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر وہ ایک رعب ہوتا ہے جو شکار کو شیر کے پہنچنے سے پہلے ہی مغلوب کر دیتا ہے اور شیر اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ آنکھیں ہیں جو منفی بھی اور مثبت دونوں طرح ہی ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ آج محققین کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں سے لہریں نکلتی ہیں جو اگلے سامنے والے شخص پر پڑتی ہیں، تو ان سے، ان لہروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت کے جذبات ہیں ان آنکھوں میں یا نفرت کے جذبات ہیں۔ تو یہ آنکھیں ہیں، ان کے اندر لہریں ہیں اور ان لہروں سے انسان منفی چیزیں بھی سامنے والے کے اوپر ڈال سکتا ہے اور مثبت چیزیں بھی ڈال سکتا ہے۔ تو یہ جو منفی چیزیں نکلتی ہیں اسی کو نظر لگنا کہتے ہیں، اسی کو ہی نظر بد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نظر بد کے حوالے سے ہمیں شریعت مطہرہ رہنمائی کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، فرمایا نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، نظر لگ جاتی ہوتی ہے۔ اور ایک اور مقام کے اندر، ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو نظر ہے، یہ جو نظر بد ہے، فرمایا اگر کسی کو لگ جائے، نوجوان شخص ہو، اس کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہے نظر۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ فرمایا اس امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہیں۔
علماء فرماتے ہیں 90% جو اموات ہیں وہ نظر بد سے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ تقدیر پر کوئی چیز سبقت نہیں لے جا سکتی، آگے تقدیر سے بڑھ نہیں سکتی، اگر کوئی چیز بڑھ سکتی ہوتی تو وہ نظر بد تھی۔ اب تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، لیکن فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے گزر سکتی اور سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہے۔ نظر بد یہ انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، یہ جانوروں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، نظر بد فصلوں کو بھی لگ سکتی ہے، نظر بد مکان کو بھی لگ سکتی ہے، نظر بد یہ کاروبار کو بھی لگ سکتی ہے، انسان کے جسم کو بھی لگ سکتی ہے۔ اب نظر کے اس نظر بد کے لگنے کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے نظر لگتی ہے؟ نظر لگنے کا پہلا سبب یہ ہے کہ نظر بد جو ہے یہ حسد کی وجہ سے لگتی ہے۔ کسی شخص نے سامنے والے کو دیکھا، اس کے پاس نعمت دیکھی، اللہ کا کوئی انعام دیکھا، اب اس کے پاس نہیں ہے تو یہ اس نعمت پر جلتا ہے، اندر ہی اندر کڑتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ یہ حسد ہے۔ اب یہ حسد جو ہے اس وجہ سے نظر لگ جاتی۔ اب کیونکہ اس نے اس سے حسد کیا، اس کو برا سمجھا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے تھی، میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ اس کا حقدار نہیں ہے، میں اس کا حقدار تھا۔ اچھا ایک ہے رشک، کہ اللہ سے یہ عرض کرنا کہ یا اللہ اس کو نعمت دی ہے، کتنا سونا لگ رہا ہے، اس جیسی مجھے بھی عطا فرما دے، تو اس کی اجازت دی ہے، رشک کرنا چاہیے، لیکن جو حسد ہے اس سے منع فرمایا۔ کتاب حکمت کے اندر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جب اس صورت کے اندر پناہ مانگی گئی اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے اندر یہ بھی پناہ مانگی گئی کہ جب حاسد حسد کرنے لگے تو میں اس سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو حاسد حسد جب کرتا ہے تو یہ بھی نظر بد لگنے کا ایک سبب ہے، اس سے بھی نظر لگتی ہے۔ اسی طرح دوسرا سبب حسرت ہے۔ حسرت کی نگاہ سے بھی کسی کو دیکھا، تعجب کی نگاہ سے دیکھا تو اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ جو کسی نعمت سے محروم ہے، سامنے والے کے پاس نعمت ہے تو حسرت کرنا اور اس منفی نظر سے اس کو دیکھنا، تو یہ بھی ایک نظر لگنے کا سبب ہے۔ تیسری چیز تعجب کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی سبب بنتی ہے نظر لگنے کا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں واہ، یہ جو جملہ نکلتے واہ واہ، ایسی چیز کو دیکھا تو واہ نکلا اور ایسا جملہ نکلا تعجب کرتے ہوئے، تو یہ بھی نظر لگنے کا ایک سبب ہے۔ تو حسد سے بھی نظر لگ جاتی ہے، حسرت سے بھی نظر لگ جاتی ہے، اور تعجب سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اور چوتھی بڑی اہم بات ہے محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ دشمن کی نظر ہی لگے، ماں باپ کی نظر بھی لگ سکتی ہے، اپنوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ ایک شیخ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے بات سنائی کہ وہ گھر میں بیٹھا تھا تو اس کا بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، تو وہ دیکھ کے محبت کے انداز میں آیا اور کہنے لگا کہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، یہ ہر وقت ماں کی گود میں بیٹھا رہتا ہے اور دودھ پیتا رہتا ہے۔ اس نے محبت کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تو اس سے اس کو نظر لگ گئی اور اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ تو محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہوتی ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا تھا جب تم محبت کی نظر سے دیکھو، کوئی چیز تمہیں بھلی لگے، اچھی لگے، تو کیا کہو ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے۔ تو جو محبت ہے، جو اچھی چیز لگی تو اس کی دیکھنے پر ماشاء اللہ کہیں، بارک اللہ کہیں، تو پھر وہ نظر نہیں لگے گی۔ تو جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑا اچھا سبق سنایا ہے، آج اس نے فلاں کام بڑا اچھا کیا ہے، یا وہ آج بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو ماشاء اللہ پڑھے، بارک اللہ پڑھے، تو اس سے نظر نہیں لگے گی۔ تو ہمیں ان چیزوں سے تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جب اپنوں کو دیکھیں تو تب بھی ہماری جو
ہماری زبان پر الفاظ ہیں، جملے ہیں، وہ خوبصورت ہونے چاہیے۔ تو یہ 4 سبب میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ حسد، حسرت، تعجب اور محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ 5واں سبب جس سے نظر لگتی ہے، جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ ہمیں وہ جنات نظر تو نہیں آ رہے، لیکن ان کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ دشمن سامنے ہو تو بندہ اسے چھپ جاتا ہے، بندہ آگے کوئی ڈھال کر لیتا ہے، وہ وار کرے تو آگے روک سکتا ہے، لیکن جب دشمن نظر ہی نہ آ رہا ہو، اچانک وہ حملہ کرے تو بندہ وہ کپ کپا کے رہ جاتا ہے اور وہ اس کے حملے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ دشمن تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم کیا کریں؟ ہم اس کی پناہ میں آ جائیں جس کی نظروں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم رب کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کی پناہ میں آئیں اور کیا کہیں؟ قل اعوذ برب الفلق۔ محبوب علیہ السلام کو یہ چیز سکھائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، محبوب فرما دیجئے، آپ عرض کریں رب کی بارگاہ میں، کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، جو ذات صبح کو طلوع کرنے والی ہے، میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب ہم اپنے آپ کو اس عالی مرتبت ذات کی پناہ میں دے دیں گے تو پھر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر چاہے وہ چھپ کے دشمن آئے یا سامنے سے آئے، ہمارے رب کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دے دیں۔ علماء نے یہ تعوذ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے، اس کو مقصد دین قرار دیا ہے۔ وہ مقصد دین کس طرح ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم رب کی پناہ میں آ جائیں۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم رب کی پناہ میں آ جائیں۔ تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں یا معوذتین جو آخری 2 صورتیں ہیں یہ پڑھتے ہیں تو ہم رب کی پناہ میں آتے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی شے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ چاہے شیطان کا شر ہو یا انسان کا اپنے نفس کا شر ہو۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ دعا بھی سکھائی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ فرمایا اللہ سے یہ عرض کیا کرو، الہی مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے سپرد نہ کر دینا، مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا، ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد میں خود نہ ہو جاؤں، تو اپنی پناہ کے اندر ہی مجھے رکھنا۔ تو اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ کی پناہ مانگی جائے، اور دشمن سے جو ظاہر ہے یا چھپا ہوا جس انداز کے ساتھ بھی دشمن ہے، تو اس سے اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ تو نظر اس لیے بھی لگ جاتی ہے کہ ہم ذکر اذکار چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم جب ہمارے پاس ڈھال ہو تو سامنے سے تیر آئے تو ہم ڈھال آگے کر دیتے ہیں، لیکن جب سامنے سے تیر آئے اور ہم پہ حملہ ہو تو آپ کے پاس ڈھال ہو تو آپ آگے سے روک دیتے ہیں۔ تو جب سامنے سے کوئی چیز آئے اور آپ کے پاس وہ ڈھال، وہ اسلحہ نہ ہو تو آپ روک ہی نہیں سکتے، وہ سارے حملے آپ پر خود ہوتے ہیں۔ اگر ہم اذکار کرتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے اذکار سکھائے ہیں وہ کرتے ہیں، تو پھر ہم رب کی پناہ میں آتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈھال ہوتی ہے، جب ہمیں کوئی دشمن نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، تو ہمارے پاس ذکر کی ڈھال ہوتی ہے، تو ہم اس سے روک دیتے ہیں، وہ چیز ہم پہ حملہ نہیں کرتی۔ تو اس لیے اذکار کیے جائیں، اور صبح و شام کی جو دعائیں ہیں اور نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں، مختلف جو اذکار حضور علیہ السلام نے سکھائے ہیں، ان کو پڑھا جائے تو ہمیں اس نظر بد سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ نظر لگنے کا ایک سبب بے فکری بھی ہے، بندہ بے فکر ہو جائے، اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دے اور کوئی پرواہ ہی نہ کرے، تو یہ پھر نظر لگنے کا ایک سبب بن جاتی ہے۔ ہمیں ہر روز صبح و شام کے اذکار کے اندر معوذتین جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کو پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ سورۃ اخلاص کو بھی ساتھ ایڈ کر لیں، اور تینوں جو آخری جو صورتیں ہیں ان کو آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت کے اندر رکھ لے گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو روزانہ صبح و شام سورۃ فلق اور ناس اور سورۃ اخلاص ساتھ شامل کر لے، ان آخری 3 صورتوں کو پڑھتا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، اپنے اوپر پھونک مار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر نظر بد سے ہر طرح کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ نظر لگنے کا ایک سبب یہ ہے، ہم نمائش کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو جہاں تک ممکن ہو تو وہ دکھانی چاہیے، وہ جہاں ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے تو اس کا اظہار کرو، اس کو بیان کرو، اس کو دکھاؤ، لیکن جہاں تک ضرورت ہو وہاں تک ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نمائش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے، لوگ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر کسی کی نظر کیسی ہوتی ہے، کسی کی کیسی ہوتی ہے۔ تو ہر کوئی محبت کی نظر سے اور ہر کوئی مثبت انداز کے ساتھ ہی تو نہیں دیکھتا، ہر دیکھنے والا جو ماشاءاللہ تو نہیں کہتا، ہر دیکھنے والا بارک اللہ تو نہیں پڑھتا۔ تو ہمیں نمائش نہیں کرنی چاہیے، نمائش سے گریز کرنا چاہیے، جہاں تک ضرورت ہو بس اتنی چیز ہی لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہیں جو اذکار بھی کرتے ہیں، سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کے اندر یہ چیز لکھ دی تھی، اس کے اوپر یہ آزمائش آنی ہی آنی تھی، تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ 2 طرح کی تقدیریں ہوتی ہیں، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ معلق جو تقدیر ہوتی ہے وہ دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ تو یہ معلق جو تقدیر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ جو مبرم ہے، جو فیصلہ ہو چکا ہے، جو حتمی چیز ہے، وہ نہیں بدلتی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح لکھ دیا ہے موت فلاں بندے کو اس جگہ پہ آنی ہی آنی ہے تو وہ آئے گی۔ تو مبرم ایک تقدیر ہوتی ہے اور دوسری معلق ہوتی ہے۔ جو معلق تقدیر ہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، اللہ کی یاد کے ذریعے سے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ جو مبرم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ سے حوصلہ مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہے اور اللہ سے حوصلہ اور صبر مانگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جب اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف بھیجا تھا، آپ نے واقعہ سنا ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تو وہاں بھیجنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمایا کہ اے بیٹو، آپ نے ایک ہی دروازے سے سب نے نہیں جانا، بلکہ مختلف دروازوں سے ہو کے جانا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھائیوں کو اکٹھا دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے یہ ان کی طاقت ہے۔ لوگ بھائیوں کو بازو سمجھتے تھے اور ایک جان سمجھتے تھے۔ آج بھی سمجھتے ہیں، نہیں آج تو شریک نے نا، آج تو شریک ہو گیا نا۔ میاں صاحب نے کتنی خوبصورت گل فرمائی، کلا ہاتھ کدے نہیں توپدا، ایک دوجے نو توندا، پائیاں باج محمد بخشا، کون کسے نو روندا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسی اخوت نصیب فرمائے۔ بھائی جو ہوتے ہیں یہ سہارا ہوتے ہیں، یہ سپورٹ ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، اس کا نمونہ بننا چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بیٹو، جب تم نے جانا ہے تو سب نے ایک ہی دروازے سے نہیں جانا، کیونکہ آپ کے بیٹے جو کڑیل جوان تھے، حسین و جمیل تھے، کیونکہ پیغمبر زادے تھے، تو فرمایا کہ تم نے الگ الگ دروازوں سے جانا ہے، اس لیے کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو ہمیں یہ قرآن بتاتا ہے نظر لگ جاتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی بتاتی ہے کہ نظر لگ جاتی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ شریعت نے محتاط رہنے کے لیے جو چیزیں اختیار کرنے کی تلقین کی ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اپنی احتیاط کریں، جس طرح حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت ارشاد فرمائی تھی۔ باقی بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اب اگر کوئی نظر لگ گئی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ نظر لگ گئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المومن حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی تو اس کے چہرے پہ داغ تھا،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا اے ام سلمہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے، اس کو دم کر دو۔ اے ام سلمہ اس کو نظر لگی ہے، اس کو دم کر دو۔ تو چہرے کے اوپر داغ اچانک آ جانا یا جسم کے کسی اور حصے کے اوپر داغ کا لگ جانا تو یہ بھی علامت ہے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بالوں کا کثرت کے ساتھ گرنا یہ بھی نظر لگنے کی علامت ہے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ ایک ہے کہ معمول کے مطابق گر رہے ہیں اور ایک ہے کہ بہت زیادہ گر رہے ہیں۔ ایک نظر لگنے کی علامت یہ ہے کہ بندہ کسی کام پہ فوکس نہیں کر رہا، کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا دل نہیں جم رہا، کبھی یہ کام شروع کرتا ہے اور کبھی یہ کام شروع کرتا ہے، اس کا دل نہیں جم رہا، تو فرمایا اس کو بھی نظر لگی ہوئی ہے۔ کوئی بچہ ہے بڑا اچھا پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اچانک اس نے آدھا قرآن مجید حفظ کر لیا، اچانک اس کا تیور بدل گیا، وہ کہتا میرا دل ہی نہیں کرتا، تو اس کو بھی نظر لگی ہوئی ہے۔ ہاں وہ جو دوسری چیزیں ہیں کہ استاد کے پڑھانے کا طریقہ یا بچے کے والدین کا یا دوسری چیزیں وہ اگر درمیان میں حائل نہیں ہیں تو پھر یہ دیکھنا چاہیے اگر اس کا اچانک دل وہ اچاٹ ہو گیا ہے اور اس سے اکتا گیا ہے تو یہ نظر لگنے کی علامت ہے۔ بچہ اچانک رونا شروع ہو گیا اور رونے کی وجہ بھی معلوم نہیں ہو رہی، اس کو بیماری بھی نہیں ہے، تو اچانک روئے جا رہا ہے تو یہ بھی ایک نظر لگنے کی علامت ہے۔ بچہ کھاتا پیتا بھی اچھا ہے، اس کو خوراک بھی دی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کو بیماری بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو بھی نظر لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، چلتا ہوا کاروبار وہ بند ہو جائے، اچانک ٹھپ ہو جائے کام، تو یہ بھی ایک نظر لگنے کا انداز ہے۔ اب اس کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب نظر لگ گئی، آپ کو پتہ چل گیا نظر لگی ہوئی ہے، اب اس کو اتارا کیسے جائے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک ٹوٹکا رکھتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا نظر لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی۔ وہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ٹوٹکا ہے، ایک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے اوپر شک ہو کہ اس کو نظر لگی ہے تو وہ 7 مرچیں لے کر، سرخ مرچ لے کر 7 عدد، تو اس کو اس کے سر کے اوپر 7 مرتبہ گھمائیں اور 7 سورۃ اخلاص پڑھ لیں، کل شریف پڑھ لیں، تو اس کو گھما کر آگ کے اندر پھینک دیں اور اس کے پاس وہ شخص جس کو نظر لگی وہ کھڑا ہو جائے۔ اگر اس میں سے وہ جو ایک سمیل ہے وہ محسوس ہو اور آپ اس کے پاس نہ کھڑے ہو سکتے ہوں، ناک کو وہ لگے اور آپ کی سانس بند ہونا شروع ہو جائے اور آپ اس کے پاس کھڑے نہ ہو سکتے ہوں تو پھر نظر نہیں لگی۔ اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مرچ جو ہے وہ آگ کے اندر گئی ہے کہ نہیں گئی تو آپ کو نظر لگی ہوئی ہے، تو پھر دوبارہ پھر وہ 7 مرچیں لیں اور دوبارہ پھر اس کو گھمائیں، اس کے اوپر 7 دفعہ اس شخص کے اوپر گھما کر دوبارہ پھر اس کے اندر ڈالیں، اور اگر دوبارہ پھر اس میں سے وہ مہک نہیں آئی تو ابھی اس کی نظر نہیں اتری، دوبارہ پھر کریں جب تک وہ اتر نہ جائے اور اس کی سمیل آنا شروع نہ ہو جائے اور آپ کا پاس کھڑا ہونا مشکل نہ ہو جائے، اتنی دیر تک آپ کرتے رہیں تو نظر یہ اتر جائے گی۔ اور یہ ایک ٹوٹکا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر نظر اتارنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ بڑا سادہ سا ہے، بڑا آسان سا ہے۔ اگر نظر لگ گئی ہے تو اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معوذتین جو صورتیں ہیں ان کے نازل ہونے سے پہلے ان کلمات کے ساتھ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ارشاد فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ کلمات آپ کہا کرو تو اس سے نظر اتر جائے گی، یہ دم کیا کرو۔ سورۃ فلق اور ناس یہ خاص طور پہ اس چیز کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اب اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بات مکمل ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا قل، محبوب آپ دعا فرمائیے، آپ عرض کریں رب کی بارگاہ میں، اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح طلوع کرنے والے رب کی، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ آپ دعا کریں۔ جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے اور جو ہی شام ہوتی ہے تو اندھیرے چھا جاتے ہیں اور دکانیں بند ہو جاتی، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کاروبار شروع فرما دیتا ہے۔ اگر صبح نہ ہوتی تو تم دکانیں یہ کاروبار کیسے چلاتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے
کہ وہ صبح طلوع فرماتا ہے، وہ سورج کو طلوع فرماتا ہے اور صبح ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ قل اعوذ برب الفلق، محبوب آپ دعا کریں کہ میں صبح طلوع کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تم اس کی پناہ میں آ جاؤ، جس طرح وہ رات کے اندھیرے کے بعد صبح کو طلوع کر دیتا ہے، وہ تمہاری مشکلات کے بعد آسانیوں کا سورج بھی طلوع فرما دے گا۔ آگے فرمایا من شر ما خلق، اس نے جو بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، میں اندھیروں کے شر سے جب وہ چھا جائیں تو اس سے بھی رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونک مارنے والیوں سے بھی میں رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس سے مراد جادو ٹونا کرنے والی جو خواتین خاص طور پہ کرتی ہیں تو ان کا بھی فرمایا گیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور وہ حاسد جو رب کی بنائی ہوئی مخلوق اور رب کی تخلیق کی ہوئی چیز کو دیکھ کر حسد کرتا ہے تو میں اس حاسد کے حسد سے بھی رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ تو یہاں ہمیں 3 چیزیں بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی قل اعوذ برب الفلق، میں صبح طلوع کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور آگے چیزیں 3 بیان فرمائی گئی کہ ہر اس چیز کی شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور آگے فرمایا جو اندھیرا ہے، اندھیرے جب چھا جائے ہیں تو اس کی شر سے بھی، اور گروں کے اندر پھونک مارنے والوں کے شر سے بھی، اور حاسدین کے حسد کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اگلی جو صورت ہے قل اعوذ برب الناس، محبوب آپ رب سے دعا کریں کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو معبود ہے لوگوں کا۔ من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ خناس سے۔ وہ خناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ خناس کون ہے جی؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وسواس ڈالتے ہیں، نہ یہ کام نہ کری انج ہو جانا ہی، تو بچنا ہی نہیں دا، یعنی یہ شیطان کا کام۔ من الجنتی والناس آگے فرمایا گیا، وہ چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، وسواس ڈالنے والے جو لوگ ہیں ان سے رب کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو وہ چاہے انسان یا بھائی یا دوست وسواس ڈالے، وسوسے ڈالے، یا جنات کی طرف سے دل میں وسوسہ ڈالے، تو اس سے رب کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں صورتیں اور یہ دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کثرت کے ساتھ اپنے نواسوں حضرت امام حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ ہمیں شریعت نے ہر موقع کی جو دعا دی ہے تو ان دعاؤں کو آپ پڑھا کریں، تو اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں نا، جب ہم واش روم کے اندر جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبائث جنوں سے اور ناپاک جننیوں سے، ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو ہمیں موقع محل کی جو دعائیں ہیں وہ یاد کرنی ہیں، اور ذکر و اذکار کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں اگر اس کے باوجود بھی نظر بد لگ جاتی ہے، ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، نمائش سے بھی بچتے ہیں، اور اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ معاملہ ہو گیا ہے تو اس پر صبر کریں، اللہ سے حوصلہ مانگیں اور اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں۔ اور بالفرض ساری زندگی دکھوں کے اندر گزار دی، 80 90 100 سال آپ کی زندگی دکھوں کے اندر گزر گئی، تو یار آخر تو زندگی ختم ہونی ہے نا۔ ہم نے کل قیامت والے دن میں جانا ہے، تو 80 سال کی یہ زندگی آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو یہ چند لمحے بنیں گے، چند گھڑیاں بنیں گی آخرت کی جو زندگی ہے۔ تو ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ بالفرض اگر دنیا کے اندر صرف مشکلات ہی مشکلات ہیں، آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آخرت کو ترجیح دیں، ہم آخرت کو سنوارنے پہ توجہ کریں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، جب
کسی مردے سے پوچھا جائے کہ تم دنیا کے اندر کتنی زندگی گزار کے آئے ہو، تو وہ کہے گا کہ میں صرف ایک رات گزار کے آیا ہوں یا رات کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں، یا ایسے کہے گا کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوا تھا دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا ہوں۔ تو یہ ہے دنیا کی زندگی، اور اگر دنیا کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو پھر اس پر پریشان نہ ہو، اللہ سے دعا کرتے رہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آپ کی مشکلات کو دور فرما دے گا۔ تو یہ نظر بد کے حوالے سے کچھ علامات اور کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور جو نظر بد ہے اس حوالے سے آپ جو دو آخری جو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور ناس، اس کو پڑھیں اور سورۃ اخلاص بھی ساتھ ایڈ کر لیں، اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، پھونک مار لیں، صبح بھی شام بھی، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔